بنام خدا مہربان و شفیق۔ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ اللہ آپ کو اگلے اور پچھلے ہر الزام سے بری کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے، اور اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکینت یعنی اطمینان کو نازل فرمایا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان کا اضافہ فرما لیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومنین و مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب میں مبتلا کرے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، ان پر برائی منڈلا رہی ہے، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کر دیا جو برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر ہیں، اور اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے ہی آپ کو گواہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو اور اس کی تکریم و تعظیم کرو، اور صبح و شام اسی اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ بلا شبہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب جو عہد شکنی کرے گا تو اس عہد شکنی کا وبال خود اس کی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ ان قریب آپ سے عرب کے وہ بدو جو پیچھے رہ گئے تھے آ کر کہیں گے، ہمیں اپنے اموال اور اولاد کی فکر نے مشغول کر دیا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ اے نبی، جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، فرما دیجئے کہ کون ہے جو اللہ کی جانب سے کسی بات کا ذرا سا بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہارے فائدے کا خواہش مند ہو، بلکہ اللہ تو تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ رسول اور مومنین ہرگز اپنے اہل و عیال کی جانب پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں کی زینت بن چکی تھی، اور تم طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے، اور تم ہلاک ہونے والی قوم کے افراد تھے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخش دے اور جس پر چاہے عذاب نازل کرے، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ ان قریب جب آپ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں گے تب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کلام خدا کو تبدیل کر دیں۔ ان سے صاف کہہ دیجئے تم لوگ ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں، تم ہم سے حسد کرتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ عرب کے بدوؤں میں جو پیچھے رہ گئے تھے، اے نبی ان سے فرما دیجئے ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے طاقتور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا کرے گا، اور اگر تم نے اسی طرح منہ پھیر لیا جس طرح تم نے پہلے روگردانی کی تھی تو اللہ تمہیں دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ جہاد میں شریک نہ ہونے پر نہ تو اندھے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو روگردانی کرے گا تو اللہ اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اللہ نے ان پر سکینت، اطمینان کو نازل فرمایا، اور انہیں بطور عوض فتح قریب سے نوازا، اور بے کثرت مال غنیمت انہیں عطا فرمایا جسے وہ حاصل کریں گے۔ اللہ غالب اور با حکمت ہے۔ اللہ نے تم سے کثیر مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے جسے تم حاصل کرو گے،
فوری طور پر تمہیں فتح عطا کر دی اور لوگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو تم سے دور کر دیا، تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا رہے۔ اور دوسری غنیمتیں بھی دیں جن پر تمہیں قدرت حاصل نہیں تھی، اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کافروں نے تم سے قتال کیا ہوتا تو ضرور پیٹ پھرا کر بھاگ جاتے، پھر وہ کسی کو بھی اپنا حامی و ناصر نہ پاتے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، جبکہ وہ تم کو ان پر غلبہ دلا چکا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام جانے سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ پر نہ پہنچنے دیا۔ اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم جانتے نہ تھے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں انہیں پامال کر دینے پر تم مصیبت سے دوچار نہ ہو جاؤ، تو اذن جہاد مل جاتا۔ ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے۔ اور اگر دونوں مومن و کافر فریق الگ الگ ہو جاتے تو اہل مکہ میں جو کافر تھے انہیں ہم دردناک سزا دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی حمیت کو جاگزیں کر لیا تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت کو نازل فرما دیا، اور ان کو کلمہ تقوی پر قائم رکھا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی، اور اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور برحق خواب دکھایا کہ انشاءاللہ ضرور بے ضرور تم اپنے سروں کو منڈوائے ہوئے اور اپنے بال کو کتروا کر بغیر کسی خوف و خطر کے مسجد الحرام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کو وہ بات معلوم تھی جسے تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس سے پہلے جلد ہی فتح سے ہمکنار کر دیا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ سب کے سب کفار کے مقابل میں سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں رکوع کرتے ہوئے سر بے سجود دیکھو گے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے خواہاں ہوں گے، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی مثال توریت میں اور انجیل میں اس طرح بیان کی گئی ہے جیسے کھیتی ہے جس نے زمین سے اپنے خوشے نکالے، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ گدرائی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کی پسندیدگی کا باعث ہوئی تاکہ کفار اس کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔